بڑھیا رمضان ہو، بڑھیا رمضان، صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزہ رکھ لینا، صرف افطاری کر لینا کافی نہیں ہے بھائی۔ رمضان کو رمضان کی شان میں گزاریں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا۔ فرائض کا اہتمام ہو، نوافل کی کثرت ہو، دعائیں ہوں، استغفار ہو، سب سے بڑھ کر اخلاق ہو۔ اللہ معاف فرمائے، ایک حج کے موقع پہ جھگڑے بہت دیکھتے ہیں، دوسرا روزے کے ہاتھ میں بہت جھگڑے دیکھتے ہیں۔ غصے پہ قابو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ روزہ ڈھال ہے، اس سے شیطان سے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ اس روزے کو پھاڑ نہ دے۔ جب یہ روزہ کے اندر کسی گناہ کا حصہ ہو جائے گا پھر شیطان اس پہ قابو پا لے گا۔ اگرچہ شیطان اس رمضان سے پہلے قید ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں نا، سورج ہٹ بھی جائے تو اس کی تپش تو ہوتی ہے نا، بیماری ختم بھی ہو جائے اس کی کمزوری تو ہوتی ہے نا، بیماری ختم بھی ہو جائے تو اس کی کمزوری تو ہوتی ہے نا۔ شیطان ہٹ بھی جائے، اتنے عرصے اس سے دوستی لگائی، یاری لگائی، بیٹھے، صحبت اختیار کی، اس کے اثرات تو ہوتے ہیں نا۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو روزہ بڑھیا ہو، بڑھیا روزہ ہو، بڑھیا رمضان گزرے۔ بس اوقات عبادات ہو رہی ہوتی، عبادات ہو رہی ہوتی، لیکن آنکھ کا گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، زبان کا گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کان کا گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزے دار تو ایسا ہے جسے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہو۔ تراویح بھی پڑھ لی، رات کو تہجد بھی اٹھ کے پڑھ لی ہے، سحری کی عبادت بھی ہو گئی، لیکن کسی کی غیبت بھی کر لی۔ فرمایا اس کی رات کا قیام تو ایسا ہوا سوائے بیدار رہنے کے سے اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ تو روزہ نہیں ہوا۔ روزہ ہو ایسا ہو کہ آنکھ کی بھی حفاظت ہو نا، آنکھ کی بھی حفاظت ہو، زبان کی بھی حفاظت ہو۔ اس آنکھ سے کوئی چیز حرام نہ دیکھے، کوئی چیز ناجائز نہ دیکھے، کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، کسی ایسے منظر کو نہ دیکھے جس کا دیکھنا حرام ہے، جو اللہ سے دور کر دے۔ میرے عزیزو، رمضان میں تو حلال بھی منع ہوتی، حلال سے رک رہا ہے، حرام پھر بھی کر رہا ہے، یہ کیسا روزہ ہے؟ حلال نہیں کھا رہا لیکن حرام کما رہا ہے۔ ازواجی رشتے سے، ازواجی تعلق سے دور ہے، حلال ہے، روزی کی وجہ سے دور ہے، لیکن ان آنکھوں سے پھر حرام دیکھ رہا۔ یہ سوائے بھوکے رہنے کے کچھ حاصل نہیں۔ روزہ تو ہو جہاں کھانے پینے سے روزہ ہے نا میرے عزیزو، وہاں میری آنکھ بھی روزہ رکھے نا، حرام نہ دیکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بد نظری، بد نگاہی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سب کچھ ضائع ہو جاتا، ساری محنت، سارا مجاہدہ، ایک بد نظری سے سارا نور زائل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو ایسا ہوتا ہے بس اوقات 30 سال سے رمضان آئے روزے رکھے، 40 سال سے رمضان آئے روزے رکھے، اللہ معاف فرمائے، جو گناہ زندگی میں چل رہے ہیں وہ چل ہی رہے، ورنہ روزوں سے تو آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور فرمایا روزہ کیوں آیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تک متقی بن جاؤ۔ تو رمضان تو ولایت دینے کے لیے آتا ہے، رمضان میں جو آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔
اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں جہاں عبادات کی کثرت ہو، فرائض کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، تلاوت کی کثرت ہو، دعاؤں کا بہت خوب اہتمام ہو، وہاں پرہیزگاری بھی ہو، وہاں نظروں کی حفاظت، اور اب بڑا مجاہدہ ہے نظروں کی حفاظت، موبائل ہاتھ میں ہے، اللہ حفاظت فرمائے، مردوں کے ہاتھوں میں بھی ہے، عورتوں کے ہاتھوں میں بھی، اور ایسی بد نظری کا رواج ہے کہ اس پہ توبہ بھی نہیں ہوتی، اس کی برائی بھی دل سے نکل گئی۔ لیکن میرے عزیزو، رمضان آئے گا، گزر جائے گا، آئے گا اور گزر جائے گا، لیکن بعد میں حسرت ہی رہ جائے گی، حسرت ہی رہ جائے گی۔ تو رمضان بڑھیا ہو تو میری نظروں کا مجاہدہ بھی ہو، اس سے حرام نہیں دیکھنا، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کو طنز نہیں دینا، طنز نہیں کرنا، برائی نہیں کرنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت ہے کیا؟ فرمایا اس کے سامنے کہا جائے تو اسے ناگوار گزرے، وہی بات پیٹھ پیچھے کہی جائے، جو بات اسے سامنے ناگوار گزرے وہ اس کے پیٹھ پیچھے کہی جائے۔ یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہو تو؟ فرمایا برائی ہو تبھی تو غیبت ہے، نہ ہو تو بہتان ہے۔ اب روزے میں ہے، پانی نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا، حلال گوشت نہیں کھا رہا، حلال سبزیاں نہیں کھا رہا، لیکن اس روزے کی حالت میں مردار کا گوشت کھا رہا ہے غیبت کر کے، مردار کا گوشت کھا رہا ہے غیبت کر کے، روزے میں جھوٹ بول رہا، اور اس جھوٹ کی ایسی بدبو ہے، ایسی بدبو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رحمت کا فرشتہ اس سے میلوں میل دور بھاگ جاتا اس بدبو کی وجہ سے۔ تو آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کا بھی مشق کی جائے، زبان احتیاط سے استعمال کی جائے، کان غیبت سنے نہیں، کوئی برائی سنے نہیں، اس کان کی بھی حفاظت ہو، اور سب سے بڑھ کر میرے عزیزو روزہ حلال رکھا، فرض رکھا، افطاری حرام سے کی، سحری حرام سے کی، پیٹ کی بھی حفاظت ہو، منہ کی بھی حفاظت ہو کہ یہاں حرام اور مشتبہ لقمہ نہیں آنا چاہیے، حرام اور مشتبہ لقمہ نہیں۔ بہت سارے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آمدنی ہے ہی حلال، الحمدللہ، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی آمدنی حلال نہیں ہوتی، تو رمضان میں وہ کوشش کر لیں حلال کا کہیں سے اہتمام کریں، حلال سے اہتمام کریں، اس لیے کہ حرام سے افطاری کی، حرام سے سحری کی تو سوائے رمضان میں بھوکے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آنکھ کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، پیٹ کی حفاظت ہو، حلال کھائے، بڑھیا عبادات کے ساتھ یہ پرہیزگاری بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ بھائی اپنی دعا سحری کی ہو، افطاری کی ہو، نمازوں کی بات کی ہو، چلتے پھرتے دعا، موقع ملے تو اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں اللہ تو قبول بھی فرما دے، اللہ کے ہاں قبولیت کی التجا بھی کرتا رہے، قبولیت کی التجا بھی کرے، بڑی سے بڑی نیکی کی توفیق ملے۔ بندگی کی شان یہ ہے کہ اللہ سے قبولیت کا اصرار کرے، اللہ قبول فرما، عبادت کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی دکھائے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، کتنی عظیم الشان عبادت، کیسی عظیم الشان عمارت، بیٹا ساتھ ہے، خود ساتھ لگے، اور جب عمارت مکمل ہو گئی کیا کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول بھی فرما، اللہ قبول بھی فرما۔